أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعدون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعز الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرتك ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميادان أرزه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. جو سلسلہ جاری ہے معرفت امام علیہ السلام کے عنوان سے، اس کی آج دوسری مجلس ہے، اور کیونکہ داون وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا میں فقط ایک ہی واقعہ آپ تمام کے سامنے بیان کرتا ہوا چلوں۔ آیت اللہ بحر العلوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ سفر کر رہے تھے سامرا کی جانب، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ آیا وہ جو امام حسین علیہ السلام پر جریا کرتے ہیں، اللہ ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کیوں کر معاف کرے، فقط ایک رونے کے اجر میں اس کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ خیال لے کر جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آئے ہوئے ہیں، کافی نورانی شخصیت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے سید، آپ بڑے پریشان لگتے ہیں۔ تو بحر العلوم نے فرمایا ہاں میں پریشان ہوں ایک مسئلے کو لے کر۔ تو اس شخصیت نے فرمایا کہ اگر یہ دینی مذہبی معاملے میں آپ یعنی اس میں مبتلا ہے کہ دینی یا مذہبی معاملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، شاید میں آپ کا کچھ راہ حل نکال دوں۔ لہٰذا کیونکہ وہ شخصیت کافی مذہبی لگ رہی تھی اور علم کا روب و دبدبہ اس شخصیت سے جھلک رہا تھا، لہٰذا بحر العلوم نے کہا کہ مجھے یہ سوال ستاتا ہے کہ کیوں کر یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین پر ایک بار کے لیے بھی گریہ کر دیں تو اللہ اس کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت کرتا ہے۔ تو اس شخصیت نے جواب دیا کہ میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ آپ کو سناؤں اور اس سے نتیجہ نکلے۔ تو اس شخصیت نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں روانہ ہوئے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا اور تقریباً رات ہو چکی اور اسے جنگل میں کوئی گھر نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر وہ چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی جس میں وہ داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے اور اس کا بچہ ہے اور ساتھ میں ایک بکری ہے۔ اب وہ جو داخل ہوا تو اس بڑھیا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بادشاہ وقت ہے۔ بہرکیف جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس خاتون نے اپنا جو ایک لوتا ذریعہ تھا جو جس سے وہ دودھ لیتی تھی بکری سے، لیکن اس کی حالت پر رحم کھا کر اس نے اس بکری کو بھی ذبح کر دیا اور اس شخص کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے وہ پیش کیا۔ لہٰذا بادشاہ سیراب ہو گیا اور سیر ہو گیا، شکم سیر، اور پھر دوسرے دن جب اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے ساتھی اور فوجی آپ پہنچے تو وہ ان سے جا کر مل چکا۔ اب وہ پھر دربار میں گیا اور اپنے تمام وزراء سے کہنے لگا کہ یہ معاملات ہوئے تھے جب میں جنگل میں ہو گیا تھا،
تو میں چاہتا ہوں کہ اس خاتون کو کچھ اجر دوں۔ تو بادشاہ نے پیشکش رکھی کہ کیا اس کا مناسب اجر ہوگا؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اس بڑھیا کو مزید 100 بکرے دے دیں، 100 بکریاں دے دیں۔ ایک نے کہا کہ آپ 100 بکریاں دیں اور ساتھ میں 100 سونے کے دینار دیں۔ بہرحال مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے، لیکن بادشاہ کسی بھی جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ انہی میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اگر حقیقت جانیں تو آپ اس کا اجر چکا نہیں سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جواب بالکل خوب ہے، بے شک میں اس کا اجر نہیں چکا سکتا، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے میرے سامنے خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے پاس واحد بکری تھی اور اس نے ذبح کر کے نہر کر کے اسے مجھے پیش کیا۔ تو اب میرے پاس جو کچھ ہے، اب اس کا اجر یہی ہوگا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں بھی اسے دے دوں۔ تو پھر امام علیہ السلام نے، وہ جو شخصیت تھی جو یہ واقعہ سنا رہے تھے بحر العلوم میں، تو وہ امام زمانہ علیہ السلام تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب امام حسین علیہ السلام، آپ نے اپنا تمام گھر بار لٹا دیا، اپنے بھائی اپنے بہنیں کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اور خود راہ اسلام میں قربان ہو گئے، یعنی امام حسین کے پاس جو کچھ تھا، آپ کا منصب، آپ کی دولت اور آپ کا جو کچھ وقار وغیرہ تھا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، راہ خدا میں اسے قربان کر دیا۔ لہٰذا جب امام حسین کے پاس جو کچھ تھا امام نے قربان کر دیا، تو اللہ تو رحمان و کریم ہے، تو اللہ کے پاس جو کچھ ہوگا ظاہر ہے وہ امام حسین کو بدلا دے گا نا۔ تو اگر کوئی شخص امام کے غم میں ایک آنسو بھی بہائے، تو اگر اس کے بدلے میں اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے تو یہ بہت سی معمولی سی بات ہے خدا کے نزدیک۔ تو یہ واقعہ تھا جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی بہت بڑی اہمیت اور عظمت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو کہ خود شہزادی مجلس میں آتی ہیں اور عزاداروں کے سامنے رومال پھیلاتی ہے، اور وہ آنسو امام حسین کے زخم کا مرہم بنتی ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، آج دوسری محرم الحرام ہے، اور آج ہی کا وہ دن ہے کہ جب قافلہ حسینی کربلا میں وارد ہوا۔ روایت ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب اس سرزمین کی جانب وارد ہوئے تو امام کا جو گھوڑا تھا وہ قدم آگے نہ بڑھانے لگا۔ امام علم غیب سے جانتے تھے، لیکن دنیا پر آشکار کرنا تھا، لہٰذا دوسرا گھوڑا بدلا، تیسرا بدلا، اسی طریقے سے 7 گھوڑے بدل دیے امام نے، لیکن کوئی گھوڑے نے آگے قدم نہ بڑھائے۔ تو امام نے کہا کہ اے میرے بھائی عباس، آپ یہاں کے مقامی لوگوں کو طلب کرنا۔ لہٰذا وہاں پر جو مقامی لوگ تھے بنی اسد کے، وہ تشریف لائے امام کی خدمت میں، سلام عرض کیا، اور امام نے فرمایا کہ مجھے یہ سرزمین کا نام جاننا ہے، مجھے یہ کافی آب و ہوا میں اچھی لگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے خریدوں۔ تو کسی شخص نے کہا کہ اس سرزمین کو ماریا کہتے ہیں، امام نے کہا کچھ اور نام ہے، تو کسی نے کہا اسے شد فرات کہتے ہیں۔ بہرحال مختلف ناموں سے لوگوں نے کربلا کا تعارف کر لیا، لیکن امام حسین مطمئن نہیں ہوتے۔ امام فرماتے کہ مزید اس کا کچھ نام اور ہے۔ تو ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ فرزند رسول اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ اب امام حسین نے کہا کہ واللہ یہی بادگاہ الہی ہے، یہیں مجھے اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ لہٰذا امام نے کچھ رقم ان کو ادا کی، اور اس سرزمین کربلا کو آپ نے علی اکبر علیہ السلام کے نام سے خریدا، اور پھر فرمایا کہ میں کیونکہ چند دن کا مہمان ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ سرزمین تمہیں ہبا کروں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں کہ جب کبھی میری شہادت کے بعد جب یہاں میرا روضہ تعمیر ہوگا تو میرے زائرین زیارت کے لیے آئیں گے، تو تم انہیں 3 دن کا مہمان رکھنا، 3 دن کا مہمان رکھنا۔ یہ 3 دن کی قید کیوں لگائی امام نے؟
امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 3 دن تک حسین پیاسے رہیں گے، 3 دن تک حسین کا لاشا بیکور کفن کربلا کی جلتی ہوئی خاک پر رہے گا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام یہ فرما چکے تو امام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے شہادت کے بعد تم لوگ میرا دفن کرنا۔ لہٰذا بنی ہاشم سے امام نے، بنی عباس سے امام نے یہ فرمایا، لیکن امام کو ہے کہ چین نہیں آتا، امام مطمئن نہیں ہوئے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بنی عباس کی خواتین کو طلب کرو، لہٰذا بنی عباس نے اپنی خواتین کو بھیجا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ اے بنی عباس کی خواتین، جان لو کہ میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں۔ جب تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہمارے دفن میں کوتاہی کر دیں تو تم انہیں غیرت دلانا، انہیں حمیت دلانا۔ پھر امام نے فرمایا کہ میں بنی عباس کے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، بنی اسد کے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب امام حسین کے پاس بچے تشریف لائیں تو امام نے سب بچوں کو فرما دیا اور فرمایا پیار سے، بڑی ہی شفقت سے کہ اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمارے دفن میں کوتاہی کر دے تو تم کھیل کے بہانے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہمارے جسد اطہر پر ڈال دینا تاکہ اسی طرح ہمارا مرخت بن جائے۔ لیکن ہائے کربلا میں جب شہادت حسین ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ 3 دن تک لاشا گھوڑوں سے پامال ہوا اور 3 دن تک لاشا حسین کا جلتی ہوئی سرزمین کربلا پر تھا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وزن قضائہ و تسلیما لعمرہ۔ بار الہ ہم سے اس عزاداری کو قبول فرما، بار الہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان تمام کی جان و مال، دین و ایمان کی حفاظت فرما، بار الہ اطاعت عالیہ کا تحفظ فرما، جو مومنین خواہش حج و زیارت رکھتے ہیں ان کی خواہش برلا، بار الہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان اور انصار میں شمار فرما، ماتم حسین۔